بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی ایس آرگینک کیمسٹری سیکنڈ سیمسٹر. نامنکلیچر آف پولی فنکشنل کمپاؤنڈس. نامنکلیچر سیریز میں یہ آج ہمارا 9th لیکچر ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں، بعض کا ایسے کمپاؤنڈز ہیں جس میں فنکشنل گروپس ایک سے زیادہ ہوں، تو پھر انہیں ہم نام کیسے دیں گے؟ تو جو فنکشنل گروپ ہوتا ہے وہ کسی کمپاؤنڈ کی کلاس کو ڈٹرمن کرتا ہے. When a compound contains two or more different types of functional groups, the functional group which specifies its class is the principal functional group. The other functional groups are considered as substituents. بس یہ دو لائنیں جو ہیں یہ اس کا بیسک پوائنٹ ہے کہ جتنے بھی فنکشنل گروپس ہوں گے ان میں سے کسی ایک فنکشنل گروپ کو ہم پرنسپل فنکشنل گروپ ڈکلیئر کریں گے، اور جو باقی جتنے بھی فنکشنل گروپس ہوں گے وہ اس کی برانچز کہہ دیں سمپلی، یا ایز اے سبسٹیچوئنٹس انہیں آپ نے مینشن کرنا ہوگا. تو اس سے آگے آ کر ہم رولز کو بھی مینشن کریں گے. فار ایگزامپل یہ CH2OH، CH2C ڈبل بانڈ O اور CH3. اب اس میں دیکھیں کہ ٹوٹل کتنے ہیں کاربن ایٹمز؟ 4 کاربن ایٹم ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں 2 فنکشنل گروپس آپ کو نظر آ رہے ہیں. اسی کو اگر آپ اوپن کر کے لکھ لیں پیج پر، ایک ہے CH2 کے ساتھ نیچے آپ OH لگا دیں، یہ ہائیڈروکسل گروپ آ گیا. پھر CH2، پھر C ڈبل بانڈ O، پھر CH3. یعنی ایک کیٹونک گروپ ہے اور ایک ہائیڈروکسل یعنی الکوہل کا گروپ ہے. ہم اسے جو نام دے رہے ہیں دیٹ از 4 ہائیڈروکسی 2 بیوٹینون. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ہم نے کیٹون کو پرنسپل فنکشنل گروپ کنسیڈر کر لیا ہے، اور جو الکوہل کا ہائیڈروکسی گروپ ہے یہ ایز اے سبسٹیچوئنٹ اس میں شامل ہو رہا ہے. دیٹ از وائی ہم نے جو نمبرنگ کی ہے اس کی لانگ چین کی، وہ بھی کیٹون کی طرف سے نمبرنگ کی ہے. سو 4 ہائیڈروکسی 2 بیوٹینون. تو اگر یہ جتنے ہیں یہ اس میں ہم کہیں گے صحیح نہیں ہوں گے. ہم نے پرنسپل فنکشنل گروپ کو کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے جو پریفرنس یا پریورٹی آرڈر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی اگر مختلف فنکشنل گروپس ایک ساتھ موجود ہیں تو پھر ہم پرنسپل کسے کہیں گے اور باقی سبسٹیچوئنٹس اس میں کون سے ہوں گے. یہ ایک جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے انہیں آپ نے سامنے رکھنا ہوگا. کسی بھی کمپاؤنڈ میں اگر کارباکسلک گروپ ہے تو یہ پریورٹی نمبر 1 پر ہوگا. سلفانک ایسڈ جو ہے یہ سیکنڈ پریورٹی پر ہے. پھر ایسٹرز، ایسڈ، ہیلائڈ، ایمائڈ، نائٹرائلز، ایلڈیہائڈ، کیٹون، الکوہل، ایمائن، ایتھر، الکین، الکائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاسٹ میں آ رہے ہیں. اچھا، ان میں سے ضروری نہیں کہ ہر ایک کمپاؤنڈ میں کارباکسلک ایسڈ موجود ہو. فرض کریں ایلڈیہائڈ، کیٹون، الکوہل یہ 3 گروپ موجود ہیں، تو
یہ جو الڈیہائڈ کیٹون الکوہل گروپ ہے، ان میں پھر آپ جو کمپاؤنڈ ہوگا وہ الڈیہائڈ ہوگا، کیٹون اور الکوہل کا آپ ایز اے سبسٹیچوئنٹ پوزیشنز کو مینشن کریں گے۔ اگر فرض کریں الکوہل ایمائن ایتھر ہے تو الکوہل کمپاؤنڈ ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے اس کی پریورٹی آرڈر بن گیا۔ اس کے علاوہ جو پریفکسز ہیں، جو برانچز ہیں یا جو سبسٹیچوئنٹس ہیں، یہ تو آپ پہلے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ برومو، کلورو، فلورو، آئیڈو، الکائل یعنی میتھائل، ایتھائل، پروپائل، ایلکوکسی، ہائیڈروکسی، ایمائنو، اسے آپ کہیں گے آکسو، نائٹرو، نائٹروسو، سیانو، یہ ان کو ہم پریفکسز کے طور پر ریپرزینٹ کریں گے۔ اب یہ رولز ہیں، آپ کو ایک بات سمجھ تو آ جانی چاہیے اس میں، اور یہ رولز آپ خود بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کیا ہوگا کہ آئیڈینٹیفائی دی پرنسپل فنکشنل گروپ، دس گیوز کلاس نیم آف دی اسٹرکچر۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ اس میں سے نا جو بھی کمپاؤنڈ دیا ہوگا اس میں سے دیکھ لیں کون کون سے فنکشنل گروپس موجود ہیں، انہیں انلسٹ کر دیں کہ یہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 اس کے اندر فنکشنل گروپس ہیں۔ پھر اس میں سے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ ان میں سے مین یا پرنسپل فنکشنل گروپ کون سا ہوگا۔ نمبر دی لانگسٹ چین کنٹیننگ دی پرنسپل فنکشنل گروپ فرام دی اینڈ کلوزر ٹو اٹ، وہی پرانی بات کہ جہاں سے یہ پرنسپل فنکشنل گروپ قریب ہوگا نمبرنگ وہاں سے شروع کریں گے۔ رائٹ دی پیرنٹ نیم کورسپونڈنگ ٹو دی نمبر آف دی کاربنز ان دی لانگسٹ چین۔ اب لانگ چین میں جتنے کاربن ایٹمز ہوں گے اس کے مطابق اس کا اپنے پیرنٹ نیم لکھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر 6 کاربن ایٹم ہے اور اس میں کارباکسلک بھی موجود ہے، تو اسے آپ ہیگزینوئک ایسڈ کے طور پر مینشن کر سکتے ہیں۔ ارینج دی سبسٹیچوئنٹ نیمز ود دی پوزیشن نمبرز ان دی الفابیٹیکل آرڈر۔ یہ کلیئر سی بات ہوگی کہ جو مزید باقی سبسٹیچوئنٹ بچ جائیں گے انہیں آپ الفابیٹک آرڈر کے تحت ارینج کریں گے۔ تو یہ جیسے یہ آ گیا کہ ترتیب ایسے بنے گی، یعنی برومو، کلورو، فلورو، آئیڈو، ان میں جیسے الکائل، الکاکسی، ایمائنو، پھر سیانو آئے گا، پھر نائٹرو یا نائٹروسو کو آپ لکھیں گے۔ اسی طرح سے کاربن کاربن ڈبل یا ٹرپل بانڈ آر یوزلی انڈیکیٹڈ بائی انٹیگریٹنگ این یا وائی این انٹو دی سفکس ایز ان این اوئک ایسڈ اور وائی این او ایل، یعنی اگر الکوہل ہے تو اس میں ٹرپل بانڈ بھی ہے وائی این آل، اگر ڈبل بانڈ ہے اور کارباکسلک ایسڈ ہے تو این اوئک ایسڈ اس سے آپ لکھیں گے۔ Compounds containing double bond and triple bonds in the main chain are named as alkene YNES۔ دونوں کو ایک ساتھ آپ نام دے رہے ہیں۔ Position number of the double bond is inserted before alkene and that of the triple bond before YN، یعنی ان کی پوزیشن کو ساتھ ساتھ الکین سے پہلے اس کی پوزیشن، الکائن کی پوزیشن وائی این سے پہلے آپ لکھ دیں گے۔ یہ رولز تقریباً وہی ہیں۔ تو یہ ایگزامپل آ گئی آپ کے سامنے، کمپاؤنڈ ہے جس میں ڈبل بانڈ بھی اور ٹرپل بانڈ ہی ہے۔ تو یہ 1 2 کاربن، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5، 5 کاربن ہے نا۔ تو یہ تو آپ کو علم ہے کہ اگر ڈبل ٹرپل بانڈ ہوں جو قریب ہوگا تو نمبرنگ تو آپ وہیں سے کریں گے۔ تو ٹرپل بانڈ قریب ہے تو نمبرنگ یہاں سے آ گئی۔ تو اس اعتبار سے 3 پر کیا آ گئی، ڈبل بانڈ ہے یہ، سو اٹ ول بیکم 3 پینٹین اور 1 وائی این ای، 1 پینٹین 4 وائی این ای۔ یہ تو خیر پہلے آپ الکین الکائن میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اگر یہ دونوں ایک ساتھ موجود ہوں۔
when a double bond and a triple bond can be given the same position, the chain is numbered from the end closer to the double bond. یہ بھی ہم بات پہلے کر چکے. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہ اس میں سے آپ گروپس دیکھ لیں کہ یہ ایک برومین گروپ ہے، یعنی سبسٹیچوئنٹ کلورین کا آگے پھر نائٹرو آ گیا. تو 2 برومو 3 کلورو 5 نائٹرو ہیگزین، یہ دیکھیں نا BCN الفابیٹک ترتیب سے ہم نے اسے نمبرنگ کر دی. نیکسٹ میں آپ آ جائیں تو اس میں جو فنکشنل گروپ اس کا ہے یہ آپ دیکھیں، یہ آگے کاربن ہے نا، اس کے ساتھ ڈبل بانڈ ود OH یعنی الڈیہائڈ گروپ یہ آ گیا. 2 3 پر ڈبل بانڈ پھر 4، ٹوٹل 4 کاربن ایٹم. تو ہم نے اسے بیوٹین آل کا نام دے دیا، بیوٹینال، اور 2 پر ڈبل بانڈ ہے سو اٹ ول بی 2 بیوٹینال. دیٹ دی CHO فنکشنل گروپ، یہ جو یہ والا یعنی H ہم نے شو تو یہاں نہیں کیا نا، CHO بن گیا، از پرنسپل فنکشنل گروپ ایز اٹ رینکس ہائر ان دی priority table than the double bond group یعنی C double bond C group. The position number of CHO is not indicated before AL as it is always number 1. Notice also in the structures ahead that aldehyde group always occur at the end of the chain in the comparison to the ketonic group which occur in the mid of the carbon chain. یعنی یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ الڈیہائڈ ہمیشہ اینڈ پر ہوتا ہے اور کیٹونک گروپ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ فرق تھوڑا سا ذہن میں رہنا چاہیے. بس دیکھیں اب یہ جو نمبر 1 پر ہے یہ الڈیہائڈک گروپ ہے، یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5، یعنی اب الڈیہائڈ گروپ بھی ہے اور ٹرپل بانڈ بھی ہے. تو 3 پینٹائن اور آل، اسے آپ نے نام دے دیا AL، پینٹائن آل. اب اس میں دیکھیں یہ بھی الڈیہائڈ ہے 2 3 4 5، الڈیہائڈ پریفرنس میں ہے، پریورٹی میں ہے کیٹون کی نسبت 3 پر کیٹونک گروپ، یعنی یہ C ڈبل بانڈ بھی 2، ادھر بھی کاربن ادھر بھی کاربن. تو 3 پر کیا آ گیا آگسو، ہم C ڈبل بانڈ O کو کیا کہتے ہیں آگسو، 3 آگسو پینٹین آل 5 کاربن الڈیہائڈ. Both C double bond O and CHO form part of the longest chain. CHO group is the principal functional group as it ranks higher in the priority table. The kinetic ketonic یہ لفظ ہوگا ketonic carbonyl group is indicated by prefix oxo. اس میں آپ آ دیں یہ ہائیڈروکسل گروپ ہے، یہ کیٹونک گروپ ہے. تو اب کیٹونک گروپ جو ہے یہ پریورٹی میں ہے تو نمبرنگ آپ نے یہاں سے کی 1 2 3 4، تو 4 ہائیڈروکسی 2 بیوٹانون. اس میں اب آ جائیں تو یہ ایک کیٹونک گروپ ہے، یہ اس میں پھر آ گیا ڈبل بانڈ. سو نمبرنگ آپ کریں گے 1 2 3، یعنی کیٹون جہاں سے قریب ہے. 4 ہیگزین 3 ONE یہ اس کا نیم بن جائے گا. نیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ کاربن 1 2 3 4 5، یعنی یہ ڈبل ٹرپل بانڈ تو لاسٹ میں آ رہے ہیں نا پریورٹی میں، تو اسی لیے یعنی جو مین نیم ہوگا اس کا وہ الکوہل بن جائے گی کمپاؤنڈ جسے اب لاسٹ میں لکھ رہے ہیں. سو اٹ ول بی 4 پینٹین 2 آل. اسی طرح سے اس میں یہ کاربن 1 2 یہ 3 یہ 4، یہ میتھاکسی گروپ بن گیا. سو 2 میتھاکسی 1 بیوٹینول، یہ بھی ایک طرح کا الکوہل کمپاؤنڈ کہلائے گا. نیکسٹ میں آ جائیں کہ یہ جو پہلے ہم نے ابھی دیکھا ان دیٹ کمپاؤنڈ
The OH group is the principal functional group. The OCH3 is always treated as substituent and is indicated by prefix methoxy. Next में आ जाएं तो ये देखें कि ये आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये C का, C डबल बॉन्ड OH, इसे प्रायोरिटी देंगे 2, 3, 4, 5. अब ये कीटोनिक ग्रुप आ गया, ये मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड. अब इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये एमाइनो है, ये बस 2 इसमें फंक्शनल ग्रुप्स आ गए. So it will become 3 amino 5 methyl hexanoic acid. In both the above compounds, carboxylic group is functional as it ranks highest in the priority table. The ketonic carbonyl group is indicated by the prefix oxo. Amino group is indicated by the prefix amino. मज़ीद इसमें आप आ जाएं तो ये O फिर CH2CH3, यानी ये क्या आ गया, ये इथाइल बन गया ना, ये वाला CH3CH2, ये O आ गया, ये एस्टर है ना, COOR. तो अब देखें एस्टर के जो कार्बन है ये 1 आ गया, ये कार्बन 2, 3 और 4. अब देखें इसमें एस्टर को प्रायोरिटी दे रहे हैं किस पर, अल्कोहल पर. तो पहले तो हमने ये अल्काइल ग्रुप लिख दिया ना, दैट इज इथाइल. उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोएट, ब्यूटेनोएट. नेक्स्ट में आ जाए कि अब ये कीटोन आ गया, ये क्लोराइड आ गया इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट, इधर मिथॉक्सी आ गया, तो कीटोन इसमें प्रेफरेंस लेगा. ये जो सॉरी ये आ गया अल्काइल हैलाइड ग्रुप. वंस अगेन सॉरी कि एसिड हैलाइड ग्रुप, यानी आपने C डबल बॉन्ड दो X यानी Cl आ गया. एसिड हैलाइड जो है ये प्रायोरिटी लेगा इसमें, तो 3 पर क्या आ गया, ये 3 पर मिथॉक्सी आ गया, 3 मिथॉक्सी पेंटेनॉइल, 5 से क्लोराइड. So the C double bond with O group is principal functional group and compound is named as ester, ये पहले वाले में, and the C double bond Cl is the principal functional group and the compound is named as acid halide. अच्छा नेक्स्ट देखें कि इसमें अब ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड का आ गया, यानी ये CH डबल बॉन्ड O, 1, 2, 3 ये कीटोन ग्रुप आ गया, 4, 5 पर डबल बॉन्ड आ गया, और 7 और 7 पर यानी CN बन गई, ये साइनाइड ग्रुप आ गया. 1, 2, 3, 4 देखें इसमें फंक्शनल ग्रुप्स आ गए. तो प्रायोरिटी में क्या चीज़ आ गई, एल्डिहाइड आ गई यहाँ पर, ये देख लें आप दिस वन. तो नंबर यहाँ से की हमने, ऑलवेज नंबर 1 होगा ये. तो अब ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में 6 साइनो, ये 6 पर क्या आ गया CN, 6 साइनो, 3 ऑक्सो, 3 पर कीटोन ग्रुप, 4 हेप्टीन, 4 पर डबल बॉन्ड है, टोटल कार्बन एटम 7 हैं, AL एंड पे आपने इसमें अटैच कर दिया. The functional groups are cyanide, C double bond, CO and CHO. The CHO group is the principal functional group and the compound is named as aldehyde. अब ये मज़ीद प्रैक्टिस के तौर पर कंपाउंड दिए हुए हैं. अच्छा इस पहले कंपाउंड में आप देखें कि CH3 और CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH डबल बॉन्ड C, HCH3 और CH3. इसमें एक तो ये फंक्शनल ग्रुप आ गए, दूसरा ये आ गया. फंक्शनल ग्रुप्स तो इसमें कितने आ गए, 2 आ गए, एक कीटोन और दूसरा
डबल बॉन्ड। तो 6 पर क्या है, ब्रांच मिथाइल है, 6 मिथाइल, 4 हेप्टीन बन गए ना, 7 कार्बन है, 2 ओन। तो प्रायोरिटी में कीटोन को हम दे रहे हैं। अब इसमें आ जाए, ये 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन, ये हेप्टीन बन गया। तो अल्कोहल भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो प्रायोरिटी किसे देंगे, अल्कोहल को। 6 मिथाइल, 5 हेप्टीन, 2 ऑल, यानी दिस कंपाउंड विल बी अल्कोहल। अच्छा, इसमें आप देखें 1 कार्बन 2 3 4 5। अच्छा, इसमें देखें कि ये 2 कीटोन्स इसमें हमें नजर आ रहे हैं। कहाँ पर, एक 2 पर, 3 और फिर एक 4 पर, 2 4 पेंटेन। कोई डबल बॉन्ड होता तो पेंटीन कह लेते, सो पेंटेन डाईओन, इसे आपने लिख दिया। इसे आप पेंटेन 2,4 डाईओन भी कह सकते हैं। मिथाइल 4 ऑक्सो हेक्सेन हेक्सेनोएट, देखें तो इसमें भी ये मिथाइल आ गया। कहाँ पर, दिस वन, ये मिथाइल, ये कार्बन 1 होगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, दिस इज मिथाइल। उसके बाद 4 पर है, यानी 1 2 3 4, 4 ऑक्सो हेक्सेनोएट। इसमें आज बेंजीन रिंग है, आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिल ग्रुप पे, और यानी आर्थो पोजीशन पर इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये मेन इसका ग्रुप क्या आ गया, बेंजोइक एसिड आ गया ना ये। तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सैलिसिलिक एसिड, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी आप इसे कह सकते हैं, या इसे आप बीटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये इथाइल ग्रुप आ गया इसमें, और ये आ गया मिथॉक्सी। तो इसमें इथाइल बेंजीन, ये मेन आ गया इसका, पैरामिथॉक्सी इथाइल बेंजीन। इसमें आप देख लें, ये क्योंकि इलाइलिक ग्रुप है 1 2 3, और पैरा इलाइल फिनोल, इसे आप नाम दे देंगे, यानी ये फिनोल मेन ग्रुप आ गया इसका। इसके साथ ये क्या है, ये इलाइलिक, आप इसे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। ये आर्थो, ये मेटा, मेटा पर क्या चीज़ है, एल्डिहाइड एक ग्रुप अटैच है, तो मेटा फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। इसमें देखिए ये कार्बोक्सिल है, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, तो पैरा पोजिशंस पर है ना ये एक दूसरे के साथ। ये तो आ गया ना वही बेंजोइक एसिड, तो पैरा सल्फो बेंजोइक एसिड। अब इसमें सल्फोनिक जो ग्रुप एसिड है ये प्रायोरिटी में है, सो इट विल बिकम पैरा टॉलुइन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो है ये टॉलुइन बन गई, ये पैरा पोजीशन पर पैराटॉलुइन सल्फोनिक एसिड, इसे आप नाम दे देंगे। तो ये जो था कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो किस तरह उन्हें हमने नाम देना है, ये कुछ इसकी प्रैक्टिस की हुई है। ये कंप्लीट हुआ, बस एक कॉलमन इसका लेक्चर जो रिमेनिंग है, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुझसे कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसे नॉमेनक्लेचर को कंप्लीटली तैयार करें, व्यू करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान। थैंक यू वेरी मच।